سینٹ سے منظور ہونے والا 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ کہا کہ سو موٹو نوٹس سے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ دنیا بھر میں جوڈیشل کمیشن ہی ججز کی تقرری کرتا ہے۔ اپوزیشن نے اسمبلی میں شدید احتجاج کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں آدھے گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے بل پیش کرنے پر ایوان اپوزیشن کے احتجاج سے گونجتا رہا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ آئین میں ترمیم مشاورت سے کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ سو موٹو ایک افرید کی طرح آیا، کہاں سے شروع کریں؟ خواہش تھی کہ اپوزیشن بھی ساتھ بیٹھتی۔ آئینی عدالت کے تقریباً وہی اختیارات ہیں جو کہ آئینی بینچز کو دیے گئے تھے، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل تھے وہ ہم نے 26ویں ترمیم کے تحت دے دیے آئینی بینچز کو۔ ہم نے جلد بازی نہیں کی، جوائنٹ کمیٹی بٹھائی جس میں جتنی پارلیمان میں جماعتیں ہیں ماسوائے 2 یا 3 ہماری جو جماعتیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہیں ان کے پوری کوشش کی گئی کہ ساروں کا جو نقطہ نظر لیا جائے۔ وزیر قانون نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری آئین اور آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے وقت بھی یہ ایوان متحد تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ قومی سلامتی پر ایک موقف رکھا ہے۔ فیلڈ مارشل کا رینک لینے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کو بھی اس لیگل ڈسپنسیشن میں اکنالج کیا جائے۔ جہاں تک تو اپوائنٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی فوج کے سربراہ کے طور پہ، وہ ریگولیٹ ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا آئین میں ترمیم ایک حساس معاملہ ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں صدر کے پاس استثناء ہے؟ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ جمہوریت کو دفن کیا گیا ہے۔ 27ویں ترمیم کو باکو ترمیم قرار دیا۔ آئین میں ترمیم ایک حساس معاملہ ہوتا ہے اور جب آئین میں ترمیم آتی ہے تو اس ملک کے عوام خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رائٹ کے تحفظ کے لیے ترمیم آئے گی۔ افسوس کا دن ہے آج، جمہوریت کے لیے ایک سوگ کا دن ہے کہ جمہوریت کے دعوے کر کے جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ شازیہ مریم نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو آئینی اور جمہوری روایات کا پتہ نہیں۔ یہ لوگ بے شمار بلز لاتے تھے اور کہتے تھے پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ یہ جمہوری عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے سر سے گزر جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کو ان ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں بھی کام کرنے کی عادت ہے۔ پولنگ ایجنٹ سے لے کر ووٹر ہو یا کیمپین چلانا ہو، وہ ان کے ذمے تھا۔ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جمہوری پروسیسز کو یہ نہیں سمجھتے۔ ان کا اسپیکر یہاں بیٹھا تھا، وہ درجنوں بلز لاتے تھے اور ہر بل جو تھا اسے پڑھا نہیں جاتا تھا، صرف کہا جاتا تھا پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ جمہوری پروسیسز ان کے سر سے گزر جاتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، جمہوریت کا تصور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے بغیر ممکن نہیں۔